قیدیوں پر، مسافروں پر، بیماروں پر، معذوروں پر، عورتوں پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر مومن اسے پڑھ سکتا۔ اس لیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہوگا، پھر یاد دہانی کرتا ہوں کہ جب جمعہ کا دن آئے تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اور گھر والوں سے بھی کہیں۔ درود پاک یہ سمجھ کر کے اگر پڑھا جائے تو اس پہ بہت جی لگتا، اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو۔ یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا میرے لیے حکم ہے، کیونکہ اللہ نے درود شریف پڑھنے کا حکم قرآن شریف کی آیت میں دیا، تو یہ سمجھ کے پڑھے کہ اللہ کا میرے نام حکم ہے۔ اور دوسرا یہ خیال کریں کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کا میرے اوپر حق ہے۔ ظاہر بات ہے، جس نے بھی ہم پر احسان کیا ہے، ہمارے نبی سے پڑھ کر کے کسی کا احسان ہمارے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کس کا کلمہ پڑھتے، انہوں نے تعلیم نہ کیا ہوتا تو کس کے طریقے پر چلتے، کیونکہ ہدایت والا طریقہ انہی کا طریقہ۔ اور سب سے زیادہ ہمارے لیے ضرورت بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہاں بھی اور مرنے پر بھی۔ اگر کسی آدمی کے مرتے ہوئے زبان سے کلمہ نکل گیا تو اسے حسن خاتمہ کہتے ہیں۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کلمہ طیبہ کا نام لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ مومن کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے مرتے ہوئے زبان پر کلمہ شریف شامل ہو جائے۔ اسی لیے مسئلہ ہے، جب کسی ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو سکرات میں ہے تو آپ زور سے کلمہ پڑھو تاکہ اسے بھی یاد آ جائے۔ پھر جب قبر میں اتارے جاتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ سوال کرتا ہے من رب کا وما دین، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا۔ اور وہاں زیارت ہوتی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا میں ان کی سنتوں پر چلتا ہوگا، ان کا کلمہ پڑھتا ہوگا، ان کے طریقے پہ چلتا ہوگا، ان پر درود پڑھتا ہوگا، وہ بہت جلدی سے پہچان لے گا کہ یہ میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس نے وہاں ان کو پہچان لیا، اس کی قبر کی زندگی چاہے کتنی بھی لمبی ہو، بڑی پرسکون ہو۔ اس کی قبر تحت نظر کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ اتنے آرام سے اپنی قبر میں قیامت تک سوتا رہے گا جیسے دولہا دلہن اپنے بسترے پہ بے فکر ہو کر کے سوتا۔ پھر جب آخرت برپا ہوگی، سور پھونکا جائے گا، لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو اس کلمہ پڑھنے والے کو، درود پڑھنے والے کو، ان کی سنتوں پر چلنے والے کو حضرت محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، آپ کی سفارش کئی طرح کی ہوگی۔ ایک تو سارے انسانوں کے لیے ہوگی، ایک خاص مومنین کے لیے۔ کوئی بھی آدمی جنت میں اپنے اعمال کی طاقت پر نہیں جا سکتا، اللہ کے رحم، اس کے فضل، اس کی مہربانی، اس کے احسان سے ہی کسی کو جنت مل سکتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا قصہ نصیحت کے لیے صحابہ کو سنایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ کئی سو برس ایک جزیرے میں عبادت کرتا تھا، دنیا سے کنارے جا کر چشمے کا میٹھا پانی تھا پیتا تھا، اور انار کا درخت تھا کھاتا۔ اسی طرح 100، 150، 200، لگ بھگ غالباً حدیث شریف میں 550 سال کا تذکرہ ہے کہ اتنی مدت بچا۔ عمر تو اس کی بہت لمبی رہی ہوگی، لیکن عبادت والی عمر 550 600 سال، یعنی طویل مدت۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو سنایا پچھلے زمانے کی ایک کہانی بنو اسرائیل کے عابد کی، کہ اس نے یہ دیکھا کہ محشر بپا ہوا، آخرت میں حساب کتاب ہوگا۔ اس کو جب پیش کیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ جا، میں نے اپنے فضل سے معاف کیا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ پھر میری اتنی لمبی عبادت کا کیا ہوگا، اتنی محنت کا کیا ہوگا، جب فضل سے ہی معاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دل کے وسوسوں سے واقف ہوتا،
اللہ نے فرشتوں سے کہا اسے گھما کر کے گیا، فرشتے لے گئے اور جہنم کے قریب ابھی کئی سو سال کی مسافت باقی تھی، تو اسے جہنم کی گرمی سے پیاس کا احساس ہوا، پریشان ہوا۔ میں بہت اجمالاً سنا رہا، جب اسے پیاس کا احساس ہوا تو پانی کی تلاش ہوئی، تو وہی ایک ہاتھ نمودار ہوا، ظاہر ہوا، جس میں ایک پیالے میں پانی تھا۔ فرشتہ اس کے ساتھ تھا، آخرت کا منظر تھا، گرمی سے لگ رہی تھی، اس نے وہ پیالے کا پانی پینا چاہا تو پیالے کے ہاتھ سے آواز آئی، پیالے والے نے کہا کہ مفت نہیں مل۔ جیسے یہاں کی کرنسی روپیہ پیسہ سونا چاندی ہے، تو آخرت کی کرنسی اعمال ہے، تو ساری کھلی ہوئی بات ہے۔ دنیا کی کوئی مادی چیز ہمارے ساتھ کفن کے علاوہ قبر میں نہیں جائے، صرف اعمال جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ 500 روپیہ ہمارے ساتھ آخرت تک جائے تو اسے خیرات کر دے، یتیم کو دے دے، پھر انہیں کرنسی تبدیل ہو جائے۔ وہاں ایک ہی کرنسی چلتی ہے مرنے کے بعد، اعمال کی کرنسی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جن کو دوسروں کے مال سے زیادہ محبت ہے، اپنے مال سے کم محبت، یا اپنے ورثہ کے مال سے زیادہ محبت ہے، اپنے مال سے کم محبت؟ صحابہ کے رسول اللہ ایسا کون ہوگا؟ ہر آدمی کو اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے، دوسرے کے مال سے کیا محبت کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال کون سا ہے، دوسروں کا کون سا ہے؟ تو صحابہ کی شان تھی، جہاں تک سمجھتے تھے بولتے تھے، نہیں سمجھے، کہا یا رسول اللہ نہیں سمجھتے، آپ فرما دیں اللہ و رسول عالم۔ آپ نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ جو تم چھوڑ کے مر رہے ہو تو دوسروں کا ہے۔ تو دنیا میں کس کے پاس مرتے ہوئے کتنا مال ہے جو وارثوں کے لیے چھوڑ رہا ہے، یہ کرنسی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ جو اپنے اس بدن کے لیے استعمال کر لیا، غذا بنا لیا، راحت اٹھا لیا، وہ اس کا ہو گیا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور جو اس نے اپنے آگے جانے کے لیے زیادہ راہ کے طور پر بھیج دیا، قیامت پہ کام آنے کے لیے، وہ اعمال کی کرنسی وہاں کام آئے گی۔ جو چھوڑ کے چلا گیا، اس کے ورثہ چاہیں گے اس کے نام پہ خیر خیرات کریں گے، نہیں چاہیں گے نہیں کریں۔ تو اس ہاتھ وہاں سے آواز آئی کہ یہ پیالہ مفت نہیں ملے گا، اس کی قیمت چاہیے۔ کیا قیمت ہے؟ تو وہی جواب آیا کہ 550 یا 600 سال کی یہ بات۔ اب یہ اتنا پریشان تھا اس پیاس میں کہ اس نے کہا وہ تو میرے پاس ہے، میں نے عبادت کیا ایک جزیرے میں، ہو لے لو، پیالہ دے دو۔ اب جب پانی پیا، فرشتے واپس لے آئے، اب تو کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پھر صحابہ کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ میں نے تم کو اتنی لمبی عمر دیا، اور میں نے اتنی عمر میں تم نے جو عبادت کیا ہے، کتنے تم کو پانی پلائے اور کتنا انار کھلایا، کتنی غذا کھلایا۔ ایک بہت بڑی بزرگ گزری ہے، صالحہ نیک، رابعہ بصریہ، نام سنا ہوگا، ان کا تذکرہ آتا ہے کتابوں میں۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس جاتے ہیں، لیکن اس کا ذکر کرتے کرتے زبان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بغیر حساب کے کھاتے ہیں، اور جب اس کی تسبیح پڑھنے کا نمبر آتا ہے تو گن کے پڑھتے ہیں، عبادت کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے اسلام کا کہ جو مسلمان کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ ہم نے کوئی درخواست نہیں دیا تھا کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوں اور نیک لوگوں میں پیدا ہوں، مسجد کے ماحول میں۔ آپ اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بنایا، نیک گھر میں بنایا، نیک دوست احباب دیا، عزت کروا دیے، عبادت کی توفیق دیا۔ انسان مال دولت کو تو نعمت سمجھتا ہے، لیکن اگر سجدہ کی توفیق ہو گئی تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، استغفار کی توفیق ہوئی وہ بھی بہت بڑی نعمت۔ جیسے اللہ تعالیٰ مادی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے خوش ہوتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنے سے خوش۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کی سفارش فرمائے، کوئی کتنا ہی بڑا قابل مومن ہو، بہت اعمال والا،
بڑی عبادت کیا، بڑی تلاوت کیا، کبھی زندگی میں نماز نہیں قضا کیا، روزہ نہیں قضا کیا، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی، بہت اچھا. لیکن اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، من نوقش فقط ہلک. اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو جس کی مغفرت ہو جائے، اللہ میاں عفو صف سے کام لے لے، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا. اور جس سے کیوں، چوں، کیسے، کس طرح شروع ہو گیا، اس کا پار لگنا بڑا مشکل ہے. کبھی آپ سوچ لیں کہ ہماری آپ کی زندگی کی کوئی 2 رکعت نماز، کیا ایسی ہم ہمت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے پیمانے کے مطابق صحیح اتار سکتے ہیں؟ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، کیسے ہم نے طہارت کیا. نماز کے لیے وقت کی کیسے کیا، قبلہ رخ ہونا کیسے کیا، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور یہ سمجھنا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. پھر اس طریقے کے مطابق ہاتھ اٹھانا جو رسول پاک کا طریقہ ہے، جو آپ کی سنت ہے، آپ کے طریقے کے مطابق عبادت ہوئی تو عبادت ہے. غور کریں کبھی، کیا پورا دل دماغ حاضر تھا؟ امام صاحب قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ہم سن رہے تھے، کیا ہمارا دل دماغ اللہ کلام کی طرف متوجہ تھا؟ جب رکوع میں گئے، جب سجدے میں گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سر تو سجدے میں ہوتا ہے لیکن دل پتہ نہیں کہاں بھٹکتا رہتا. اسی لیے نماز کے اخیر میں آپ جو پڑھتے ہیں دعائے معصورہ جسے کہتے ہیں، وہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. آپ نے علماء سے سنا ہوگا، ایک تو سن لیں کہ میں مختصر بتاتا ہوں کہ نماز کے آخر میں یہ دعا ہے، اور یہ دعا رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کو سکھایا تھا کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ کلمات کہہ لیا کرو. وہ کلمات کیا ہیں؟ ہم لوگ عربی نہیں جانتے، کوشش کریں تو سمجھ بھی سکتے ہیں. کم سے کم ہر مسلمان اتنا تو کوشش کر لے کہ وہ جو نماز پڑھتا ہے اس کا معنی سمجھ لے. جب اذان ہوتی تو اللہ اکبر کا کیا معنی ہے، ہم تکبیر تحریمہ تو اللہ اکبر کیا معنی ہے، ثنا پڑھتے ہیں کیا معنی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو کیا معنی ہے. چند سورتوں کا، سورہ فاتحہ کا اور ان اذکار اور تکبیرات اور دعائے معصورہ، دعائے قنوت، التحیات کا معنی سمجھ لینا کوئی مشکل سلیبس نہیں ہے. اسے تھوڑا سا سمجھ لیں اور پھر وہ سمجھ کر کے نماز پڑھیں، سمجھ کر کے دعا مانگیں تو اس کی لذت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی طرف دل زیادہ متوجہ ہوتا ہے. پرانے نمازی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ مانگتے ہیں. امام صاحب دعا لمبی کرتے ہیں، ہم آمین کہتے ہیں، لیکن امام نے کیا مانگ لیا ہے، کتنی اہم چیز ہمارے لیے مانگ رہا ہے، ہم کو احساس نہیں. ہم کچھ عربی عبارتیں سمجھ کر کے عقیدت میں آمین آمین کہتے رہتے. اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت دے کر کے اس کا مطلب سمجھ. آپ غور کرو، نماز جیسی عبادت جو ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت، مومن کی معراج کہی گئی. نماز کا ایک ایک سجدہ مومن کا ایک ایک درجہ بلند کرتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن شریف کی آیت ہے. آپ لوگ بعد میں ایک سجدہ کر لیجئے گا. دیکھو میں آیت پڑھتا ہوں، سورہ علق کی، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اسی کی آیت کریمہ ہے واسجد واقترب. یہ قرآن کی آیات سجدہ میں سے ایک آیت ہے. آیت سجدہ کا مطلب ہے کہ جب کوئی تلاوت کرے اور کوئی سنے تو ایک سجدہ کرے. اب میں نے پڑھ دیا وہ آیت دلیل کے لیے پڑھا کہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو. مومن سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت، سب سے زیادہ قریب. اب آپ غور کرو، آپ نے فجر کی نماز میں 4 رکعت پڑھی تو 8 سجدے ہوئے نا. صرف 2 فرض اگر سمجھ لو، 2 فرض میں 4 سجدے ہوئے تو یہ آپ کے 4 سجدے نہیں ہیں، یہ اللہ کی قربت آپ کو حاصل ہو رہی. 4 سجدے میں 4 درجے بلند ہیں. ظہر میں 4 رکعت فرض پڑھا، آپ نفلیں چھوڑ دیجئے، خالی فرض کا حساب کر لیجئے تو 4 رکعت میں 8 سجدے ہیں. اس مومن کے زوال ہونے کے بعد ظہر کی نماز کی 4 رکعت میں 8 درجہ اللہ سے قریب کرنا ہے. جو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. دنیا کی آفت، مصیبت، کوئی چیز، کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ سے قریب ہے.
آپ نیچے بھٹی جلائیں اور اوپر روٹی ٹانگ دیں، کبھی نہیں پکے گی. آگ سے روٹی قریب ہو تب تو پکے گی. تو ایک مومن ہے جب وہ سجدہ کر کر کے اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کو ملتا ہے مقام صالحیت، کہ وہ صالح اور نیک ہے، اللہ کا نیک بندہ. اور قرآن کی یہ بھی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا خاص اہتمام فرما. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. اللہ کے نبی سے اللہ نے کہلوایا کہ تم سب پوری دنیا والے جو چاہو کر لو. ان ولی اللہ نزل الکتاب، میرا ولی، میرا مولا وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کیا، لوح محفوظ بنایا، مجھے قرآن دیا. وہو یتولی الصالحین، اور اس کی سنت ہے کہ وہ نیک بندوں کا خصوصی متولی ہوتا ہے. یہاں متولی کیا ہے؟ پوری مسجد کے لوگ نمازی ہیں لیکن متولی خاص ہے کہ نہیں؟ تو ساری کائنات کے لوگ عام بندے ہیں، مگر وہ نیک لوگ جو نیک ہیں وہ اللہ کی تولیت ہے، اللہ کی نگاہ ہے. تو اس مومن کو زوال ہونے کے بعد ظہر کے نماز کی توفیق ہوئی، 8 درجہ قریب ہو گیا. عصر کی نماز پھر پڑھا، پھر 8 درجہ قریب. پھر مغرب کی 3 پڑھا، پھر 6 درجہ قریب ہو. پھر عشاء کی 4 پڑھا، پھر 8 درجہ قریب ہو گیا. اگر اس نے نفلیں وغیرہ پڑھی ہیں تو اور کیا پوچھنے اس. اور رمضان شریف آ رہا ہے ابھی، اللہ ہر مومن کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے. ابھی 15 دن ہے. اگر آپ یکسو ہو کر کے رمضان کے لیے فارغ کر لیں اپنے آپ کو، پتہ نہیں کسی آئندہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو یہ آپ کے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی، میرے لیے سعادت کی بات ہوگی. ہر چیز سے الگ ہو کر کے رمضان کو مغفرت اور عبادت کے لیے مخصوص کیا اللہ تعالیٰ نے. قرآن کی تلاوت ہو اور مغفرت والے کام. اور مغفرت اللہ نے رمضان میں اتنی سستی کیا ہے، اتنی سستی کیا ہے، کسی نے آدھے کھجور سے افطار کرا دیا اس کی مغفرت، کیونکہ یہ مغفرت کا موسم ہے اللہ کی طرف سے. تو مومن جب سجدے کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا، 40 سجدے ہوئے. قرآن کی آیت ہے کہ سجدہ کیا اللہ سے قریب. کتنے درجے قریب ہوئے. بندے اور خدا میں بڑی دوری ہے، اس لیے کہ بندہ تو ہر چیز میں محتاج ہے اور اللہ اللہ ہے، واجب الوجود ہے، کوئی اس جیسا نہیں، وہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا، انسان ساری مخلوق میں سب سے اشرف ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن انسان خدا تو نہیں ہو سکتا. انسان کا پیدا ہونے کے بعد دنیا میں زندگی گزارنا، اللہ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا، پھر اللہ کا شکر بھی ادا نہ کرنا، اس کے حکموں کو نہ پورا کرنا، عبادت نہ کرنا، یہ انسان اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کر رہا. برائی کر کے انسان ظالم ہے، یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو جو دعا سکھائی، وہ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے. نماز کوئی بری چیز نہیں ہے، نماز تو اللہ کا حکم ہے، مومن کی معراج ہے. مومن سجدے میں ہوتا ہے تو خدا سے قریب ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ اپنی امت کے سب سے بڑے انسان کو، اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء کے بعد ابو بکر جیسا کوئی نہیں، قرآن کا ہر حکم ابو بکر جیسا عمل ہے. حدیث شریف میں ہے، قیامت میں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ جو اعمال اللہ کے دربار میں پیش کریں گے وہ صدیق اکبر کا ہوگا. جی وہ سارے کا سارا ہے قرآن جیسا، خدا کے ایک ایک فرمان جیسا. زمین پہ وہ عرش بری دیکھتا ہے، وہ سب سے نرالا، وہ سب سے جدا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مرتبہ ہے، ان کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائے گئے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جنت میں باب الریان ہے روزے داروں کے لیے، ایسے 8 دروازے ہیں، خاص نیکیاں کرنے والے ان خاص دروازوں سے بلائے جائیں گے. ابو بکر صدیق نے پوچھا کسی کو 8 سے؟ فرمایا تم ہو گے. ساری امتیں باہر ہوں گی، اس امت کا پہلا کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ کا یار غار صدیق اکبر، وہ جنت کے 8 دروازے سے بلایا گیا. اب اندازہ لگا لو، جو نماز نبی لے کے آئے ہوں اگر صدیق اکبر نے ادا کی ہے تو کتنی اہم نماز ہو سکتی ہے. ان کے ایک سجدے کے بارے میں کسی سجدہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر صدیق اللہ کا سلام ان کو آتا،
حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے ان کے احسان کا بدلہ واپس کر دیا ہے، لیکن ابو بکر کا نہیں واپس۔ جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، سب رسول اللہ پر لٹا دیے۔ مسجد نبوی کی زمین انہوں نے خرید کر کے وقف کیا ہے، ہجرت کا انتظام انہوں نے کیا۔ اگر گنایا جائے کہ صدیق اکبر نے اسلام کے لیے کیا کیا، گھنٹوں چاہ۔ نماز لانے والے نبی محمد رسول اللہ، سکھانے والے استاذ محمد رسول اللہ، پڑھنے والے صحابی ابو بکر صدیق۔ کتنی عالی شان نماز ہوگی، فرشتوں کی جرات ہے، اس میں غلطی نکال دیں گے، کسی کو پتہ چلے گا؟ یہ صدیق اکبر کی نماز ہے، ان کا درجہ ہے۔ لیکن رسول اللہ کیا سکھا رہے ہیں؟ کیونکہ انسان کی کامیابی بندہ بننے میں ہے، بندگی میں ہے، اور جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے انتہائی متواضع بنا کر کے پیش کرتا ہے، خاکساری کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو سکھایا کہ نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ دنیا کا کوئی مولوی بتائے، کوئی عالم بتائے، کوئی فرقے والا بتائے، صدیق اکبر نے جب نماز شروع کیا اور کہا اللہ اکبر تو اللہ کی بڑائی بیان کیا ہے کہ ظلم کا۔ جب صدیق اکبر نے ثنا پڑھی تو اللہ کی تعریف کیا ہے کہ ظلم کیا۔ جب سورہ فاتحہ پڑھی تو اللہ کی تعریف کیا ہے کہ ظلم کیا ہے۔ نماز کی کون سی ادا ہے؟ یہ صدیقی نماز ہے، ابو بکر صدیق کی نماز ہے۔ اس کے کس حصے کو کون مولوی صاحب جرم کہنے کی جرات کرے گا؟ یہ جرم ہے۔ لیکن اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں کہ جب نماز مکمل ہو گئی اور اب سلام پھیرنا ہے تو اللہ کے دربار میں اپنی نماز یہ کہہ کے نہ پیش کرو کہ میں نے پڑھ دیا ہے، میں نے بنا دیا ہے، میں نے کر دیا ہے، میری نہیں، بلکہ کہو اللہم انی ظلمت نفسی۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ سکھانے والے نبی ہے اور سیکھنے والا سب سے بڑا انسان ہے ابو بکر۔ اگر یہ روایت ان سے نہ ہوتی شاید کسی کی جرات نہ ہوتی کہ یہ دعا نماز کا حصہ بنائی۔ خالی اللہم انی ظلمت نفسی پہ ختم نہیں ہے، ظلمن کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ آپ کسی عربی جاننے والے سے پوچھو، کسی عالم سے پوچھو، سجدہ کرنا ظلم ہے، رکوع کرنا ظلم ہے، قرآن پڑھنا ظلم ہے، وہ بھی صدیق کا سجدہ، صدیق کا رکوع، صدیق کی نماز، ان کی تسبیحات، اسے ظلم کہیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دربار میں اس طرح پیش کرو ظلمن کثیرا۔ کیوں؟ وہ بے نیاز ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں، وہ اکیلا ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، سب اس کے محتاج ہے، اس کو بندگی پسند ہے۔ یہ نبی نے بتایا، یہ بندگی کی انتہا ہے کہ اپنی نماز جیسی معراج والی عبادت کو خدا کے دربار میں یہ کہہ کے ختم کیا جا رہا ہے کہ اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کثیر کیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ حوالہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے لہذا معاف کرتے۔ آپ دیکھو درمیان میں کسی چیز کو واسطہ نہیں بنایا اللہ کے رسول نے، صرف کہ اللہ تیرے کرم کا سہارا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا، اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کی بھی بات قیامت میں بنے گی، جس کی بھی مغفرت ہوگی، وہ خدا کے فضل سے۔ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، پھر تاکید لگایا کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی طرف سے معاف کر دیں، میرا تو حق نہیں ہے، میری چراغ نہیں کہ میں کہہ دوں میں نے کچھ کیا ہے، لیکن اللہ میں نے اپنی طرف سے معاف ورحمنی، اور اللہ مجھ پر رحم بھی کرتے۔ پھر اللہ کی بڑی تعریفوں میں اللہ کے 99 نام ہیں، اس میں غفور الرحیم یا اللہ کے 2 نام بڑی تاثیر والے، غفور الرحیم، انکا انت الغفور الرحیم، یا اللہ تعالیٰ آپ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے دیالو ہیں، بڑا رحم کرنے والے ہیں، آپ معاف کر دیں۔ جرم نہیں ہو رہا ہے، نماز ہو رہی، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کوئی ایمان والا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مند ہے، ان کی ضرورت ہے، زندگی میں ان کے طریقے پر چلیں گے ان کی ضرورت ہے، مرتے ہوئے ان کا کلمہ پڑھیں گے ان کی ضرورت ہے، قبر میں ان کی زیارت ہوگی ان کی ضرورت ہے، آخرت میں وہ شفاعت کریں گے ان کی ضرورت ہے۔ ہم کہیں بھی دنیا آخرت میں اپنے نبی سے بے نیاز نہیں ہے، اس لیے یہ سمجھ کر کے درود شریف پڑھا جائے کہ یہ
اللہ کا میرے لیے حکم اور میرے پیارے نبی کا میرے اوپر حق ہے. اتنا بڑا حق، اتنا بڑا احسان کائنات میں مجھ پر کسی کا نہیں ہے جو میرے نبی کا ہے. تیرا احسان ہے، تیرا فیضان ہے، بس میں ہستی کو تو نے سنوارا ہوا. علامہ اقبال نے کہا اللہ کے نبی کے بعد تیرا احسان ہے، تیرا فیضان ہے، بس میں ہستی کو تو نے سنوارا بہت. رات اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اسے اپنے ہونٹوں سے چوما بہت. کیونکہ اس ذات سے بڑا احسان کسی کا نہیں. اس لیے درود شریف سمجھ کے پڑھا جائے کہ اللہ کا میرے نام حکم ہے اور میرے پیارے نبی کا میرے اوپر حق ہے. درود شریف پڑھو. ایک یہ کام جمعہ کے دن ہونا چاہیے. میں اکثر اس کی تاکید کرتا ہوں. خود بھی محتاج ہے، اہتمام کرنا چاہیے، گھر میں بھی جا کے کہنا چاہیے. کوئی تقریر نہیں ہے. اب رمضان شریف آ رہا ہے، اس کا جمعہ تو بہت ہی عالیشان ہے. دوسرا، دعا. جمعہ میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کر. ایک ساعت ایسی رکھی اللہ نے جمعہ میں کہ اس میں مانگا ہوا رد نہیں. اس امت کے لیے یہ دونوں انعام ہیں. اگر کسی کا جمعہ گزر گیا، نہ اس نے درود شریف پڑھا، نہ دعا کیا، اللہ سے مانگا نہیں، تو کہیں گے کہ اس کا فرض ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا، سنت ادا ہو گئی، فارملٹی پوری ہو گئی، لیکن جو مقصد تھا وہ پورا نہیں. جو جمعہ کا حق تھا وہ ادا نہیں. ہماری زندگی میں کتنا جمعہ آیا اور چلا گیا. اگر ہم نے درود کا اہتمام نہیں کیا، نادم ہونا چاہیے. دعا کا اہتمام نہیں کیا، نادم ہونا چاہیے. اور اللہ سے مانگنا چاہیے. اس کے لیے رمضان شریف کا مہینہ بہت اہم مہینہ. ہم لوگ جمہوری ملکوں میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں بھیڑ کی، مجمع کی، زیادہ پبلک اکٹھا ہونے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بڑے بڑے مجمع میں گھنٹوں دعائیں ہوتی ہیں. بعض غافل لوگ جو اکیلے نہیں کر سکتے، ان کے لیے مجمع میں شریک ہو کے دعا کرنے سے دل نرم بھی ہو جاتا ہے. فائدے سے خالی نہیں ہو، لیکن مغفرت ہر آدمی کا انفرادی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کی رگے دلوں سے بھی زیادہ قریب ہے. یعلم ما فی الصدور. کس کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ اللہ ہی جانتا. اللہ تعالیٰ خوب اپنے ایک ایک بندے کے معاملات کو جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے توبہ کرنے میں، دعا کرنے میں، مانگنے میں کسی کو واسطہ نہیں بنایا. نہ ایک بندہ ہے، اللہ کو پکارے، دل میں پکارے، مانگے. اللہ نے عربی زبان کا پابند بھی نہیں کیا، نہ لفظوں کا پابند بھی نہیں کیا. کیا الفاظ پہ کہے؟ کیوں؟ زبان سے آدمی نہیں کہہ پا رہا ہے، دل میں بہت کچھ ہے. اللہ دل کی بھی سنتا ہے. بہت سارے مقامات قبولیت دعا کے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جگہ میں اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. اللہ نے بتا دیا بندوں کو یہاں دعا قبول ہوگی، یہاں قبول ہوگی، یہاں. لیکن یہ نہیں کہا کہ جو یہاں نہیں پہنچیں گے ان کی نہیں قبول ہوگی. ایسا نہیں ہے. بہت سارے وقت ہے قبولیت دعا کے. اللہ نے بتا دیا اس وقت میں قبول ہوگی، اس وقت. لیکن قدان مایوس نہیں کیا کہ جو اس وقت میں نہیں کریں گے ان کی نہیں سنی جائے گی. نہیں، اس کے یہاں سنی جائے گی. سب کی سنے گا، اپنے کی سنے گا، پرائے کی سنے گا. آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ دینے میں اتنا دین داتا ہے اور سننے میں اتنا سخی ہے اور اتنا اللہ تعالیٰ دیالو ہے کہ اس نے شیطان کی بھی سنی ہے. ہم لوگ سنتے ہیں بیانات میں لیکن توجہ نہیں کرتے. جب شیطان نے آدم کے سجدے سے انکار کیا اور اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے، تو ملعون ہے، مردود ہے، تو نے میرے حکم کا انکار کیا. تو شیطان نے اللہ سے دعا کی، رب انذرنی الی یوم یبعثون. یا اللہ آپ مجھے مہلت دے دیں قیامت تک کے لیے، میں جو چاہوں کرتا رہوں، میری پکڑ نہ ہو. سمجھ رہے اس بات کو؟ قال انک من المنذرین. اللہ کی قربان جائیے کہ وہ ابلیس کو وعدہ دے رہا ہے کہ اچھا تو مانگ رہا ہے، اس دربار سے مانگ رہا ہے، کیا قیامت تک تجھے رہائی دیا. لیکن فرما دیا اللہ نے کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے چکر میں نہیں پڑیں گے، جو نیک لوگ ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو دھیرے 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 صالحین میں شامل ہو جاتا ہے. صرف صالحین، متقین، محسنین، یعنی جس کو ہم اردو میں نیک کہتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو شیطان کے چکر سے بچ سکتے ہیں. ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں
کہ وہ نیک لوگوں کو نیکی کے رنگ میں گمراہ کرتا ہے، برے لوگوں کو برے رنگ میں گمراہ کرتا ہے۔ جو جس لائن سے گمراہ ہو سکتا ہے شیطان اس لائن سے اسے گمراہ کرتا ہے۔ قربان جائیے اس اللہ کی رحمت کے کہ جس نے شیطان کی دعا قبول کر لیا۔ اگر اللہ چاہتا تو جیسے آدم کے سجدے سے انکار کیا، اللہ ناراض ہوا تھا، اللہ فوراً پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، لیکن شیطان نے مہلت مانگی کہ ٹھیک ہے رب العالمین انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے۔ اب اس مہلت میں ساری دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہے، شرک کروا رہا، کفر کروا رہا، گناہ کروا رہا، بدعت کروا رہا، اور شیطان گناہ کروا کر کے خوش ہوتا۔ سورہ فاتحہ کے شان نزول میں ہے کہ جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تو شیطان کی کمر ٹوٹ گئی۔ طویل روایت ہے، شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرا بندہ معافی مانگتا رہے گا میں معاف کرتا ہوں۔ اسی لیے مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے کہ ایک بندہ معافی مانگتے مانگتے تھک سکتا ہے لیکن اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا، اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہو۔ رمضان کا مہینہ اس مغفرت کا بہترین مہینہ، اور مغفرت ہر بندے کا انفرادی مسئلہ ہے۔ آدمی ہاتھ پھیلائے اللہ کے سامنے، دعا کرے، اپنے مسائل رکھے، گناہوں کی معافی۔ مغفرت کیا ہے؟ حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے کے دنیا کے سب سے بڑے شیخ الحدیث، جن کو عرب عجم سارے علماء امیر ربیع فی الحدیث مانتے، حرم شریف کے اساتذہ اور ائمہ بھی ان سے حدیث سننے کے لیے حرمین میں پیچھے پیچھے بھاگے۔ سہارنپور مدرسے میں تھے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے جانشین تھے، 50 سال سے زیادہ بخاری شریف پڑھایا۔ وہ کہتے تھے کہ مغفرت کیا چیز ہے؟ فرماتے تھے مغفرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کر، نہ دنیا میں اس کے بارے میں کچھ وبال آئے نہ آخرت میں سوال آئے۔ ایک آدمی نے بڑا پاپ کیا ہے، بڑا پاپ کیا ہے، اللہ سے مغفرت مانگا، فرماتے تھے کہ مغفر سے مغفرت ہے۔ مغفر اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو سر کو ڈھانک لیتا، تو اس سے مغفرت ہے کہ جس سے گناہ ہو گیا اللہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا، دنیا میں اس کا اثر نہیں ظاہر ہوگا اور آخرت میں اس پر سوال نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہترین موقع رمضان شریف۔ میں نے ابھی نام لیا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا، ان کا لکھا ہوا ایک قصہ مجھے یاد آیا، اسی مغفرت پر ہی شیخ نے ایک قصہ لکھا ہے۔ باتیں قصے کی شکل میں سنائی جائیں تو دماغ میں آسانی کے ساتھ اترتی ہیں۔ شیخ نے اپنی آپ بیتی میں قصہ لکھا ہے کہ ایک ملک کا ایک راجا تھا، اس کے دماغ میں یہ سوار ہو گیا کہ مجھے کیمیا بنانا سیکھنا چاہیے۔ کیمیا ایک ایسی چیز ہے اگر اس کو پتھر سے لگا دو تو پتھر سونا ہو جاتا ہے، لوہے سے لگا دو لوہا سونا ہو جاتا ہے۔ کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس کو ملا کر کے پکا دیا جائے، اسے اکٹھا کر لیا جائے تو اس سے جو مخلوط چیز تیار ہوگی تو اس کو لوہے پتھر جہاں بھی لگاؤ گے سونا بنتا جائے۔ بڑا عجیب نشہ ہے، بہت عجیب نشہ۔ شیخ نے لکھا ہے کہ جس کو کیمیا کا فن آتا ہے اکثر وہ غریبی رہتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کیمیاؤ سیمیاؤ ہیمیا قصد دانت جزبہ اولیاء، کہ ہیمیا کیمیا سیمیا جو ہے اصل اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں کہ دنیا کے چکر سے نکال کے لوگوں کو توبہ کرا دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا کیمیا۔ تو اس راجا کے دماغ میں آ گیا کہ مجھے کیمیا بنانا سیکھنا چاہیے۔ اس نے وزیروں سے مشورہ کیا کہ میرے ملک میں کوئی آدمی یہ فن جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک بڈھا ہے جو گھروں میں پانی بھرتا، پہلے زمانے میں ہینڈ پائپ بورویل میونسپلٹی کے نل نہیں تھے، سکتے ہوا کرتے تھے جو کنویں سے ندی سے پانی لا کے گھروں میں پیا کرتے۔ ابھی بھی دیہاتوں میں کہیں کہیں اسی طرح سے پانی آتا ہے۔ تو کہا بلا کے لاؤ۔ پولیس گئی اور بادشاہ کے سامنے بلا کے لے آئی۔ اس کا کپڑا پھٹا ہوا، چپل گھسا ہوا، شکل اجڑی ہوئی، بال بڑے بڑے، ناخن بڑے بڑے، ادب سے کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے کہا تجھے کیمیا بنانا آتا ہے؟ کہا حضور میں کیمیا جانتا تو پانی کیوں بھرتا؟ میں تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کا پانی بھر رہا ہوں، مجھے کیمیا نہیں آتا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ بھائی غلط بتایا، نہیں آیا، چلا گیا۔ لیکن بادشاہ کے دماغ میں تھا کہ مجھے یہ سیکھنا ہے۔ پھر سب سے مشورہ کیا تو پھر اس کے وزیروں نے کہا کہ حضور آتی اسی کو ہے،
اس نے آپ کے سامنے بہانہ کیا۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اس کو بڑا نشہ سوار ہوا، اس نے تھوڑے دن کے لیے اپنے راج پاٹ کا بندوبست کیا اور چھپ کر کے غائب ہو گیا، اور وہیں پہنچا ندی کے کنارے، جو چھوٹا سا جنگل تھا جہاں یہ سبقہ رہا کرتا تھا۔ تو جب وہاں پہنچا تو دن بھر یہاں وہاں پتے کھا رہا ہے، گھوم رہا ہے، پانی پی رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جنگل میں جہاں کوئی انسان نہیں ہے، تو ایک دن دو دن کے بعد ایک نئے آدمی سے تو پوچھے گا ہی پرانا آدمی کہ یہاں کیوں آئے ہو۔ وہ وہی ہوا، اس کی جھوپڑی سے نکل کے سے دیکھا رات ہو گئی، صبح ہو گئی، دھوپ ہو گئی، یہ آدمی جا ہی نہیں رہا، اسے نہیں پتا کہ یہ بادشاہ ہے۔ تو پوچھا بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا دنیا سے دل بہت تنگ آ گیا ہے، میں نے سوچا آپ زندگی بھر یہی رہوں گا۔ یہ کہنے لگا میرا بھی دل دنیا سے تنگ آ گیا ہے، اس لیے میں آؤں۔ تو اس نے کہا آپ میرے ابا ہیں، میں آپ کا بیٹا ہو گیا۔ اب اس نے رشتہ قائم کر لیا باپ بیٹے کا، اس کے پیر دباتا، سر میں تیل لگاتا، پانی بھرنے میں مدد کرتا۔ اس بڈھے کو پتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ برسوں گزرا انسان، بیمار ہوا وہ، تو بڈھے نے بیماری میں کہا کہ دیکھ بیٹے مجھے ایک فن آتا ہے، اور جتنا تو نے میری خدمت کیا ہے زندگی میں کسی نے نہیں کیا ہے۔ مجھے کو بادشاہ نے بھی بلایا تھا کہ میں اس کو سکھا دوں، مگر میں نے اس کو نہیں سکھایا۔ تو بڑا وفادار ملا ہے، میں تجھے وہ فن سکھاتا ہوں۔ اس نے کہا ابا جی میں کیا کروں گا فن سیکھ کر کے، میں تو پوری زندگی ایسے نہیں بیٹا کام آئے گا سیکھ لے۔ اب وہ انکار کر رہا ہے، اٹھا ٹھکانا جائے، زبردستی لے گیا جنگل میں، درخت کی پہچان کرایا، لکڑی کی پہچان کرایا، چیزوں کی پہچان کرایا، ابالنے بنانے پکانے کا ڈھنگ سکھایا۔ سب سکھانے کے بعد اس نے نہیں کرتے سب سمجھ لیا۔ جب اس کے سمجھ میں اچھی طرح آ گیا کون سا پتا ہے، کون سی شاخ ہے، کون سا درخت ہے، تو ایک دن یہ بیٹا غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی دوسرے دن پولیس آ گئی اور بڈھے کو پکڑ کے لے گئی۔ اب تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اتنے دن تک ساتھ تھے تو ایک دوسرے کی شکل تو پہچان گئے۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اب اس نے دیکھا تو یہ تو وہی بیٹا ہے جو چوہا نکالتا تھا، سر میں تیل لگاتا تھا، پیر دباتا تھا، کپڑے دھل کے دیتا، پیبند لگاتا، لکڑی چن کے لاتا، چولہا جلاتا، کھانا، یہ تو وہی پرانا وفادار بیٹا ہے۔ تو اب نظر جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ابے بڈھے جب میں نے پہلی مرتبہ بلایا تو تم جھوٹ کیوں بولا؟ شیخ فرماتے ہیں کہ جو جواب اس بڈھے نے دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، یعنی لوہے سونے کے پانی سے۔ مگر میں کہتا ہوں اس قصے کے بعد شیخ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ آب زر سے لکھنے کے لائق۔ شیخ نے فرمایا کہ اس کیمیا والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت تخت پہ بیٹھ کر کے کیمیا نہیں آتی، وہ ضروری تھا نصاب جو آپ نے پورا کیا، بھروسہ حاصل کرنا، میری غربت میں، میری جھوپڑی میں میرے ساتھ رہنا۔ جس نے بھی دنیا میں کیمیا سیکھا ہے تخت پہ بیٹھ کر کے نہیں سیکھا ہے، ایسے ہی سیکھا ہے، اس لیے میں نے تب انکار کیا، بعد میں خود سکھا دیا۔ اب اس کے بعد شیخ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مغفرت انسان کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ بیٹے کا اپنا مسئلہ ہے مغفرت کا، باپ کا اپنا مسئلہ ہے، شوہر کا اپنا مسئلہ ہے، بیوی کا، ہر آدمی، امام اور مسلی، امام کو اپنی مغفرت کی پڑی ہے، مسلی کو اپنی مغفرت انتہائی پرسنل مسئلہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کی مغفرت ہوئی تو چاروں بھائی ہوئی، نہیں، جو اللہ کو راضی کر لے۔ شیخ نے نتیجہ نکالا ہے۔ اور پھر شیخ نے فرمایا کہ کیمیا سیکھنے کے لیے ایک آدمی تخت شاہی کو چھوڑ سکتا ہے، تو کیا اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے رمضان میں آرام کو نہیں چھوڑ؟ زندگی کئی دن کی ہے، رمضان 30 دن کا ہوتا ہے۔ آدمی جب رمضان آئے تو کمر کس لے، کیونکہ وہ مغفرت کے موسم کا مہینہ ہے۔ اللہ نے مغفرت کو بہت، جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے وہ رمضان شریف میں سب سے آسان ہو گئی۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ آدھی کھجور سے کسی نے کسی کو افطار کرایا، ایک گھونٹ پانی سے، اس پر مغفرت کی بشارت ہے۔ درزی، ٹیلر والا، جوتے والا، مٹھائی والا، کپڑے والا، لباس والا، دکان والا، آپ کی مسجد تو مشہور ہے افطار والے، سب سمجھتے ہیں موسم ہے رمضان کا کمائی کا۔ اگر میرا مسلمان بھائی بھی سمجھ جائے کہ رمضان مغفرت کا موسم ہے، کم سے کم اتنا سمجھ جائے جتنا افطار والے سمجھ جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں کوئی مغفرت سے باقی نہیں رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ وہ آدمی اس کا برا ہو، تباہ ہو جائے،
کہ رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا. اس لیے آنے والا رمضان اللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری امت کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا ہے. اگلے پچھلے جتنے ایمان والے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اور وہی بات ہے، اللہ مغفرت من عندک، ہمارا حق نہیں ہے ہم 12 گھنٹہ بھوکے رہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں، عبادت کوئی احسان نہیں. اللہ تو اپنی طرف سے سب کی مغفرت کر دے. اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، والدین کے لیے، احسا اقربا کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرے کہنے سننے میں کچھ کمی کوتاہی گستاخی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.